وقف ترمیمی بل کے تعلق سے مسلمانوں میں شدید ناراضگی پائی جاتی ہے۔ وقف ترمیمی بل دراصل مرکزی حکومت کی بدنیتی پر مبنی ہے۔ وقف اراضیات کی تباہی کے لیے وقف ترمیمی بل کو پیش کیا گیا۔ وقف ترمیمی بل میں مسلم پرسنل لا کے ساتھ ساتھ دستور اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی جانب سے وقف ترمیمی بل کے خلاف شدید صدائے احتجاج بلند کیا گیا ہے۔ لوک سبھا میں وقف ترمیمی بل کی اپوزیشن جماعتوں نے شدید مخالفت کی، جس کے نتیجے میں وقف ترمیمی بل کو مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سے رجوع کیا گیا اور اب مشترکہ پارلیمانی کمیٹی عوام سے آراء طلب کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں تلنگانہ وقف بورڈ نے آج ہی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سے نمائندگی کی اور وقف ترمیمی بل کی شدید مخالفت کی ہے۔ وقف ترمیمی بل میں 40 نکات کو شامل کیا گیا ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اس بل کو یونین منسٹر آف مائنورٹی آفیسر نے لوک سبھا میں پیش کیا ہے، جو قانون ہندوستان میں ہے اور اس قانون کو وقتاً فوقتاً تبدیل کیا گیا ہے اور اس بات کو جاننا چاہیے کہ ڈیفنس اور ریلویز کے بعد اگر کسی ادارے کے پاس سب سے زیادہ جائیدادیں موجود ہے تو وہ وقف بورڈ ہے۔ ہندوستان کے تقریباً 23 وقف بورڈز لاکھوں کروڑوں کی وقف جائیداد رکھتی ہے اور ان جائیدادوں کی جو قیمت ہے وہ اربوں روپوں میں ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پورے ہندوستان میں تقریباً 9 لاکھ وقف جائیدادیں موجود ہے جو پورے ہندوستان میں 8 لاکھ ایکڑز پر مشتمل ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی قیمت 2 لاکھ کروڑ تک ہے اور یہ تمام وقف کی جائیدادیں متعلقہ ریاست کے وقف بورڈ کے تحت آتی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ وقف کا قانون آزاد ہندوستان میں ہی بنا ہے۔ آزادی سے پہلے انگریزوں نے بھی قانون کو نافذ کیا تھا، لیکن آزادی کے بعد اوقاف کے معاملات کی دیکھ بھال کے لیے جو قانون پہلی بار بنایا گیا ہے وہ ہے وقف ایکٹ 1954۔ اس کے بعد اگر وسیع وقف قانون بنانے کی کوشش کی گئی ہے تو وہ ہے وقف ایکٹ 1955۔ اس کا موجودہ وقف ایکٹ ہے اور موجودہ جو 1955 وقف ایکٹ ہے اس میں 113 سیکشنز ہے اور اس کو 9 چیپٹرز میں بانٹا گیا ہے۔ 1995 کے وقف قانون میں وقف جائیدادوں کو بچانے کے نکات موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وقف ایکٹ 1995 میں خامیاں موجود نہیں ہیں اور اگر وقف ایکٹ 1995 کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وقف معاملات میں وقف بورڈ کے ملازمین ہو یا عدالتوں میں وقف کو دیکھنے والے ہو تو صاف نظر آئے گا کہ 1995 ایکٹ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر وقف ایکٹ 1995 کے تحت مناسب طور پر طاقتور ہوتا ہے اور وقف ایکٹ کے تحت جو وقف بورڈ کو اختیارات دیے جاتے ہیں تو آج وقف کی جائیدادیں برباد نہیں ہوتی۔ تقریباً وقف اراضیات آج تباہ و برباد ہو چکی ہے یا پھر لینڈ گریبرز کی نظر ہو گئی ہے۔ سابقہ میں ہمارے آباء و اجداد نے مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے جو اراضیات وقف کی تھی اس کا صحیح طور پر استعمال نہیں کیا گیا، لیکن گھر کو آگ لگ گئی۔ گھر آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چراغ کے مانند آج وقف بورڈ اتنا معذور ہو گیا ہے کہ وقف اراضیات پر قابض افراد کو بے دخل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا۔ اس کی اہم وجہ وقف بورڈ کے پاس اختیارات نہیں ہے اور موجودہ وقف قانون میں جو وقف بورڈ کو اختیارات حاصل ہے وہ کافی نہیں ہے۔ موجودہ وقف ایکٹ کے تحت چیف ایگزیکٹو آفیسر وقف بورڈ کے فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کے ذمہ دار ہے۔ کمشنر انڈومنٹ اتنا طاقتور ہے کہ وہ کسی بھی غیر قانونی طور پر قابضین کو اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے فوری طور پر ہٹا سکتا ہے۔ کمشنر کا جو فیصلہ ہے اس کی عمل آوری کے لیے پولیس کی بھی مدد لی جاتی ہے، لیکن وقف بورڈ کے ایگزیکٹو آفیسر پولیس کو مکتوب لکھتے ہیں اور ریونیو عہدیدار کو توجہ دلائی جاتی ہے لیکن کسی کے سر پر جون تک نہیں رینگتی۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وقف کی جائیدادیں تباہ و برباد ہو رہی۔ اس موقع پر یہ بتانا ضروری ہے کہ ہر 10 سال میں وقف اراضیات کا سروے کروانا ضروری ہے اور اس سروے میں جو سروے کمشنر ہوتا ہے وہ موجودہ وقف کے جتنے بھی وقف کے اراضیات ہیں اس کی نشاندہی کرنا اور حکومت کو رپورٹ دینا اور نئی جائیدادوں کا سروے کے بعد اندراج کرنا سروے کمشنر کی ذمہ داری ہے۔ سروے کی رپورٹ حکومت کو دینے کے بعد بھی حکومت کافی دیر کرتی ہے، جس کی وجہ سے وقف کی اراضیات پر غیر مجاز قبضہ ہوتا رہتا ہے۔ حکومت کسی بھی قسم کا بجٹ وقف بورڈ کو دینے کے لیے کوئی مستقل قانون نہیں بنا رہا۔ وقف بورڈ کی زیادہ تر آمدنی درگاہوں اور مختلف مذہبی مقامات کے زائرین کے چندہ اور ہنڈی میں آنے والے پیسے سے ہوتی ہے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ کرنا ضروری ہے کہ قانون میں ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی کا ذکر کیا گیا ہے۔
जबकि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का जिक्र नहीं किया गया है, जिससे ये बात साफ ज़ाहिर हो जाती है कि अगर रुकन असेंबली की मियाद ख़त्म हो जाती है तो वो फौरी तौर पर असेंबली का रुकन नहीं रहता। मगर जबकि तेलंगाना की तश्कील के बाद वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पर एक रुकन कानून साज काउंसिल को नामजद किया गया, जिनकी मियाद ख़त्म होने के बावजूद भी वो चेयरमैन के ओहदे पर फाइज रहे थे। वक्फ बोर्ड का इंतखाब वोटिंग के जरिए होता है और इसमें 2 मुस्लिम अरकान मुस्लिम मेंबर, मुस्लिम अरकान असेंबली, पार्लियामेंट काउंसिल या किसी सीनियर एडवोकेट को नामजद किया जाता है। वक्फ बोर्ड में मेंबर के इंतखाब में शिया फिरके की भी शमूलियत होती है। अलगर्ज मरकजी हुकूमत की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल के मुतालिक जो खदशात है, बिलखुसूस अगर मुल्क में वक्फ तरमीमी बिल पास हो गया तो जो नुकसानात मुसलमानों के औकाफी जायदाद को होंगे और बल्कि औकाफी जायदादों पर से मुसलमानों का मौक़िफ़ अक्सर तौर पर ख़त्म हो जाएगा। मौजूदा बिल में जिन 40 तरमीमात को शामिल किया गया है उनका मदलल जवाब देने की ज़रूरत है और हर एक को इसकी नफ़ी करनी होगी। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर मुश्तरका कमेटी ने इस पर तजावज़ात को तलब किया था। वक्फ तरमीमी बिल 2024 जैसा कि 1 में लिखा गया है, लोकसभा में पेश किया गया, जांच और रिपोर्ट के लिए पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी के पास भेज दिया गया। मौजूदा बिल के वसी मुज़म्मिरात पर गौर करते हुए श्री जगदम्बा कालपाल की सरबराही में कमेटी ने अवाम और NGOs, माहिरीन, स्टेक होल्डर्स और इदारों से खास तौर पर आरा मशवरे पर मुश्तमिल याददाश्त को तलब करने का फैसला किया है। जो लोग कमेटी को तहरीरी मेमोरेंडम तजावीज़ पेश करना चाहते हैं वो इसकी 2 कॉपियां अंग्रेजी या हिंदी में जॉइंट सेक्रेटरी JM लोकसभा सेक्रेटरीट कमरा नंबर 440 पार्लियामेंट हाउस एक्नेंस नई दिल्ली 11000 को भेज सकते हैं। नंबर है 23034440 या फिर 23035284 या फिर 23017707 या फिर ईमेल के जरिए भी, जो कि jpcwaqf@sansad.nic.in पर मेल करें। वक्फ तरमीमी बिल 2024 का मतन लोकसभा की वेबसाइट पर दस्तयाब रहेगा। कमेटी को पेश करदा मेमोरेंडम तजावीज़ात कमेटी के रिकॉर्ड का हिस्सा होंगी और उन्हें खुफिया समझा जाएगा। जो लोग कमेटी के सामने पेश होने के लिए ख्वाहिशमंद हैं, मेमोरेंडम जमा कराने के अलावा उनसे खुसूसी तौर पर इसकी निशानदही करने की दरख्वास्त की जाती है। ताहम इस सिलसिले में कमेटी का फैसला हतमी होगा। अलगर्ज वक्फ तरमीमी बिल में जो तरमीमात पेश की गई है इसका मकसद वक्फ अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि वक्फ के मंशा मकसद को ही ख़त्म करना है और औकाफी जायदादों को तबाह करना है। दरअसल औकाफी जायदादें अमानत होती है जिसमें खयानत नहीं की जा सकती। ताहम आज मरकजी हुकूमत एक मुनज़्ज़िम साजिश के तहत मुसलमानों में तफर्रका पैदा करने के साथ साथ वक्फ बोर्ड्स को खत्म करने की साजिश कर रही है, जिसको नाकाम बनाने के लिए तमाम मकतब फिक्र के अफराद को आगे आना चाहिए और वक्फ तरमीमी बिल को रद्द करना चाहिए। वक्फ तरमीमी बिल को कानून की शक्ल दिए जाने के लिए अपने तौर पर मसाई करना चाहिए।